ہاں جی کافی اضافہ ہو گیا جی ہو گیا شروع جی پیارے دوستو آواز کی انٹرپشن ہو گئی تھی شروع میں بالکل ٹھیک چلا ہے بعد میں آواز کی انٹرپشن ہوئی خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے ایسا زبردست کام جو کبوتر پروری کی تاریخ میں نہیں کبھی کیا گیا ہر بندہ اپنے لیے کھیلتا ہے اگر ہارتا ہے تو خود ہارتا ہے اگر جیتتا ہے پوری لائف میں وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جیتے اور اس کا نام ہو کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ جیت جائیں تو اس کی پارٹی کے لیے اس کو کریڈٹ ملے لیکن یہ ایسے بندے بہت کم ہیں جو آپ لوگ کبوتر آپ نے رکھے ہیں شوق آپ کا ہے لیکن وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں آپ کے شوق کے لیے سوچتے ہیں اپنے قیمتی ترین ٹائم میں سے آپ کو ٹائم مہیا کرتے ہیں آپ اپنے وسائل میں سے آپ کو انٹرٹین کرواتے ہیں تو لازمی طور پر ایسی شخصیت کا دل سے معترف ہونا چاہیے اور دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے میں آج اسی سلسلے میں کچھ چھوٹے چھوٹے غیر رسمی سے سوالات آپ لوگوں کا مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے پروفیسر صاحب سے کروں گا میرے پاس بہت ہی نفیس اور شفقت برے انسان پروفیسر وحید عتیق الرمیسی صاحب بیٹھے ہیں بڑی اچھی نشست ہے ہماری اس وقت ریحان بھائی بیٹھے ہیں ادھر آواز نہیں آ رہی ابھی بھی آ رہی ہے لیکن کمنٹ اچھا وعلیکم السلام راجہ جہاں زیب صاحب ناصر محمود صاحب جی میں چاہوں گا کہ زمان بھائی کیمرے کا رخ پروفیسر صاحب کی طرف کریں ہم اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اپنا سینئر اساتذہ اور اساتذہ کرام خلیفہ شاگرد یا شکین کبوتر باز یا کبوتر پروری جدھر بھی ہو سوا پاکستان میں یا پورا ایشیا میں یا پورا گلف میں بالخصوص یو اے میں سب سے پہلے میں اپنا بھائی کو حبیب بھائی کو شکریہ دے رہا ہوں جو آج ہمارے پاس تشریف لے آیا اور آج ہم لوگ ماشاءاللہ اچھے آؤٹنگ میں تھے اور کافی کبوتر بازی کا گفتگو ہوا اور انشاءاللہ جو آپ لوگ کا سوالات یا کوئی بھی کبوتر بازی کا متعلق انشاءاللہ آپ لوگ آج پوچھ سکتے اور جب بھی ٹائم بھی ملے کوئی بھی انسان کبوتر باز کسی کونے میں دنیا میں ان کے لیے حاضر ہو کسی انفارمیشن کے بارے میں کبوتر بازی کے بارے میں یا کبوتروں کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگ کا ساتھ ہوں. اچھا وہی سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ جو آپ نے رجسٹرڈ کروائی ایسوسیشن اس کے لیے آپ نے اپلیکیشن دی گورنمنٹ آف یو اے ای میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں اپنا جتنے بھی زندگی گزارا کبوتر بازی میں اور جو میں نے کافی کبوتر بازی کے اندر جو پالتیوں کا جو کبوتر بازی کا کچھ لوگوں کا اختلافات ہے یا کچھ لوگوں کا شوق کبوتر بازی کا اوران کا یا ٹورنامنٹ کا یا کسی متعلق اس میں کافی طبقے ہیں اس میں ہے امیر لوگ بھی ہے کچھ ماشاءاللہ کچھ ڈاکٹر کچھ انجینئر کچھ کافی ہر طبقے میں کبوتر باز ہوئے اور کچھ غریب بھی لوگ ہیں جس میں مطلب ان کی وسائل بھی کم ہیں. پھر ایک وقت امیر بھی اور جو غریب ہے جو ان کی وسائل نہیں ہیں پر وہ ایک جگہ میں بیٹھتے تھے اور ایک جگہ میں شوق کرتے تھے. کو میں تقریباً سمجھو 78 سے میں اپنا بھائیوں کے ساتھ ابوظہبی شوق کرتے تھے اور یہ دیکھ کے آ رہا ہے.
اور اس شوق کے لیے بہت اچھا ہی سیفٹی انسان کے لیے اور کبوتر بازوں کے لیے. اور میں ہمیشہ بولتا ہوں بچوں کو بھی کبوتر بازی سکھاؤ. ایک ٹائم تک لوگ سمجھتے یہ غلط چیز ہے، لیکن میں نے یہ نتیجہ حاصل کیا. جو آج کل دنیا میں جو بچوں میں وسائل ہے، موبائل میں اور انٹرنیٹ میں اور یہ چیز ہے، اس سے بہتر کبوتر بازی میں ان کو کافی چیز حاصل ہوئیں گے. اس میں ان کو ذمہ داریاں، ان کی اتنا، ان کی ٹائم پابندی، جلدی اٹھیں گے، ذمہ داری اور فالو اپ کرنے کا، اس میں جلدی پک کرتے. اور میں اپنا بچوں میں بھی یہ میں نے چیک کیا. لیکن ہم لوگ اس موضوع میں آئیں گے. میں خواہش تھا ایک ایسا پلیٹ فارم ہو یا ایسا کچھ ادارہ ہے جو کبوتر بازوں کا خدمات دے، جو کبوتر بازوں کا لیے ہر چیز فیسلٹی دے. میں ہمیشہ بولتا کبوتر باز کدھر بھی ہو یا کبوتر لور کدھر بھی ہو، یا ٹورنامنٹ میں شامل ہے یا کہ کسی کبوتر بازی کا متعلق ہے، ان کو خود بخود فیسلٹی ملے گھر میں، جیسا کبوتر کے بارے میں یا کبوتر کے انفارمیشن کے بارے میں یا ٹورنامنٹ شامل ہونے میں، ان کی ہر چیز ان کا سچائی کے ساتھ گھر میں ملے. کچھ اس طرح لوگ جو میں نے دیکھا تھا خاص طور پہ کراچی میں اور اندرونی سندھ میں بھی کچھ غریب لوگ بھی ہیں. پھر میں نے سوچا اس طرح لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ. میں نے سوچا تھا پھر کسی کو اگر ہم لوگ جو ہائی طبقے کا جو کبوتر باز ہے یا جو مقتدر لوگ ہیں یا کوئی کسی کے تعلق گورنمنٹ کے ساتھ جو سیاسی لوگ ادھر ہی یا کوئی بزنس مین ہے، ان لوگ سے اگر ہم لوگ بولیں گے ان لوگ کو ہیلپ کرے، کسی کے لیے اپنا رکشہ لے لے، یا کوئی کبوتر باز فوت ہوا، ان کی فیملی ہے، ان کو کورسز سلائی کا یا کوئی اس طرح کام دے جا کے ان کی وسیلہ ہو جائے. مطلب یہ کبوتر بازی کا ایسا نیٹ ورک ہے جا کے لوگوں کو بہت اچھائی کے لیے جائیں گے. اور میں آپ لوگ کو ایک مثال دوں گا. ایک بار میں ادھر سے کراچی سے بمبئی جا رہا تھا، اور میں اور ایک یو ای نیشنل کا بڑا عہدے کا ان کے ساتھ جا رہا تھا. کوئی آفیشیل کام تھا، اور پی آئی اے میں ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے. اور جس وقت وہ سیٹ بیلٹ لگانے کے لیے جو جہاز اڑنے لگا، وہ اپنا کرو والا ممبر جب چیک کر رہے تھے سیٹ بیلٹ، جب ہمارا چہرہ دیکھ کے بولا استاد جی، میں نے آج دیکھ کے وہ کبوتر باز نکلا. پھر میں نے ان کو ملا، جو ہمارا ساتھ بیٹھا ہوا تو وہ پریشان ہوا، اتنا ان کو اچھائی سے طریقہ سے پیار ملا، اور وہ ہم کو پکڑ کے آگے لے گیا جدھر اپنا ایئر کرو بیٹھتے تھے. پھر ادھر ہی میں بیٹھ کے کافی کبوتر بازی کا تعلق سے ڈسکس ہوا. پھر میں اپنا سیٹ میں جب بیٹھ گیا، وہ ہمارا جو مہمان تھا یا وہ پوچھ رہے یہ کون ہے. پھر میں نے بتا دیا کبوتر بازی میں لنک ہے ہمارا. اتنا وہ بولا یار پلین میں بھی ہوتا ہے اس طرح. اس لیے میں چاہتا نا سب نیٹ ورک نا کبوتر بازوں کے لیے خدمت ہے. میں اگر کراچی میں بیٹھا ہوا، کوئی لاہور میں، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی عراق میں، کوئی یو ای میں، کوئی کدھر بھی کونے میں دنیا میں، ہم لوگ سب ایک پلیٹ فارم میں کرنا چاہیے جا کے سب کے لیے فائدہ ہے. جو میں نے ابوظبی گورنمنٹ سے درخواست کیا تھا الحمدللہ وہ کافی چیزیں میں اپروو ہوا. میں نے سب سے پہلے میں نے ان کو بولا تھا وہ ٹورنامنٹوں کے لیے جا کے ہر جگہ میں، سوا پاکستان، سوا یو ای میں، سوا عمان میں، بحرین میں، سعودیہ میں، بنگلہ دیش میں، یمن میں، کوئی بھی کدھر بھی کبوتر باز ہے وہ ان کے لیے ادھر ہم لوگ ٹورنامنٹ بھی اڑا لے اصول کے طور پہ. اور اس طرح اصول کے طور پہ آج کل ہم لوگ اس میں ورک کر رہے، میں اور زمان اور کچھ ساتھی جو ٹیکنیکل لوگ. کبوتر بازوں کو آج کل میں نے دیکھا تھا کافی کمپلین ہے. وہ بول رہے مطلب جیسا کیسا بتا جائے کبوتر بیٹھ گیا نہیں بیٹھ گیا. آج کل ہم لوگ وہ آن لائن کیمرہ اور آن لائن چیزیں ہر چھت میں جس میں وہ شرکت کرے. جب یہ ہائی پروفیشنل میں جیسا ایک مثال ہے جو بہت بڑا کب ہے، ایک مثال ہے کراچی میں جیسا مطلب 5 گاڑیاں یا 10 گاڑیاں رکھنا. ظاہر تو ان کے لیے کمیونٹی ایسا ہے، وہ باہر کا لوگ ہے، ٹیکنیکل لوگ ہے، ہر گھر میں ہر چھت میں کیمرہ بھی لگیں گے آن لائن میں.
اور یہ ایزی چیز ہے، آج کل ہر چیز ہو سکتا ہے. جا کے شک یا شبہ ہے یہ سب ختم ہے. ہمارا خواہش ہے ہمیشہ یہ شک شبہ ہے ہر چیز میں ختم کروانا ہے. جا کے ہر آدمی مطمئن ہوئے گا بھائی وہ فلانا جیت گیا تو مبارکباد دینا ہے، میں جیت گیا لوگ ظاہر تو ہم کو مبارکباد دیں گے. یہ چیزیں جو بیچ میں لوگوں کو شک شبہ ہے یا اس میں زیادہ تر جھگڑا ہوتا ہے کبوتروں میں، یا نہیں فلانا ایسا کیا، فلانے نے منصف کو خریدا، فلانے کو، یہ ہم لوگوں نے چیز ختم ہونا چاہیے. کس طرح ختم ہوئیں گے؟ جب ہم لوگ اچھا پلیٹ فارم میں جائیں گے، جا کے کافی چیزیں لوگوں کا مل جائیں گے، جس میں سب سے پہلا ممبرشپ میں ہمارا لیے ایک اچھا چیز ہے. جا کے ہم لوگ کسی دنیا میں کسی کونے میں ہم لوگ بول رہے بھائی ہم لوگ ایک یونین ہے، ایک ہم لوگ ایسوسیشن ہے، اس چیز میں ہے. ہم لوگ سب سے پہلے اپنا یو اے کے گورنمنٹ کی سپورٹ مل رہا اور ملے گا بھی، مل رہا اور ملے گا بھی. اور پاکستان میں بھی اسی چیز کو بھی ہم لوگ، آپ کی ماشاءاللہ ادھر گورنمنٹ بہت تعاون کر رہا ہے، اسپیشلی سندھ میں یا پنجاب میں یا بلوچستان میں. انشاءاللہ یہ الیکشن کا بعد پھر بھی ہم لوگ ایک میٹنگ کریں گے. ان کو درج کرنا چاہیے، ہم لوگ یہ سپورٹ کا درجہ ملنا چاہیے، خاص طور پاکستان کو. ہم لوگوں نے سب سیکھے ہوئے پاکستان سے، جو حقیقت کو یہ ماننا پڑے گا سب کو. جو ہم لوگ کا یہ فن ہے یا یہ ہم لوگ کا کبوتر بازی کا یا یہ جو میلہ ہے جو ہم لوگ کو نظر میں آ رہا، یہ ہم لوگوں نے پاکستان سے سیکھا اور پاکستانیوں نے جو ہم لوگ کو سکھایا. میں خواہش تھا جو ہم لوگوں نے یہ سیکھے اور پاکستان سے ہم لوگ ان کے کچھ بھی ہم لوگ ظاہر بھی کچھ دینے چاہیے. میں اس طرح دینا چاہتا تھا جا کے ان کی ہر صوبہ ہے یہ رجسٹر ہونا چاہیے. اگر میں کر سکوں گا انشاءاللہ تو اچھی بات، اگر میں نہیں، آپ لوگ کا فرض ہے ہر جگہ میں آپ لوگ ایک ہو جاؤ اور یہ چیز مطالبہ کر لو اور ایزی ہوئے گا. کوئی بھی سپورٹ آپ کی صوبہ، یہ کوئی بھی سپورٹ کا منسٹری میں سپورٹ کے اندر یہ درج ہونا چاہیے. اور یہ بہت بڑا میلہ ہے، بہت بڑا ایک کلچر ہے پاکستان کا. اس میں بہت مطلب لوگوں کا نظر بھی آئیں گے اور لوگوں کا ایک فیسٹیول کا آپ شو بھی کر سکتا، سال کا 2 بار ہے، جیسے گرمیوں میں اور سردیوں میں. اچھا، اس میں انشاءاللہ جیسے یہ جلد رجسٹر ہو جائے گا، آپ نے بتایا پروسیس کافی کمپلیٹ ہو چکا ہے، تھوڑا سا کام رہ گیا. اس میں جو شائقین ہیں، عام شائقین یا جو ممبر ہیں ہمارے جن کا کارڈ بن جائے گا، ان کو کیا کیا اس کارڈ پر سہولیات مل سکیں گی؟ اور آیا اس کی کوئی فیس ہوگی، کوئی سالانہ فیس ہوگی آپ؟ اور وہ جو کارڈ ہے اس پر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ شائقین کو کیا کیا سہولیات دی جائیں گی. اس کارڈ کا ذریعہ میں انشاءاللہ جو ہمارا ایک سوچ اور جو ہمارا ساتھی لوگ اس میں کافی ورک اپ کیا، اور سمجھو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے اسی سال میں شائع کریں گے. آپ لوگ کا ظاہر تعاون ہے. سب سے پہلے یہ کارڈ کسی پارٹی کا نہیں ہے جی، صرف آپ پیجن لور ہیں، آپ کو کبوتر پالے ہیں، وہ آپ ممبرشپ ہے، چاہے وہ نیوی والے ہوں، پٹی والے ہوں، ریسر ہوں، کچھ بھی ہو. ان کی جو بھی ہے، جیسا اگر ہائی فلائنگ کا گروپ میں جائے گا، اگر جیسا نیچے اڑان کا نیچے، اگر وہ ریسر والا گروپ میں 3 یا 4 کا کوئی فیشن والا بھی ہے. اس میں سب سے پہلے ان کی جو بھی انفارمیشن ہے، ایک انفارمیشن جس کے اس میں ہر نالج، ہر فنکشن، ہر کبوتر بازی کا ڈسکس ان کی ایس ایم ایس کے ذریعے بھی مل جائے گا، واٹس ایپ میں ان کی ای میل میں بھی چلا جائے گا. ان کو گھر تک ان کی نیوز پیپر یا نیوز لسٹ مل جائے گی. ہر ویک میں، ہر مہینہ میں جو بھی ہوتا کبوتر بازی میں ان کو مل جائے گی. اور کدھر بھی کبوتر بازی کا جیسا کورس ہے یا کبوتر بازی کا ایک کورس بھی ملنا ہے. میں ادھر تندو جامعہ یونیورسٹی میں اور کچھ لوکل ڈاکٹر کراچی میں ڈسکس کیا کورسز دینا کبوتر لور کے لیے، جیسا 2 ہفتے کا کورس ہے پاکستانیوں کے لیے اور باہر کا ممالک کے لیے، وہ بھی تقریباً اپروو بھی ہوا. جی. اور ان کے علاوہ کوئی بھی میڈیسن اور کوئی بھی ادویات ہے. ہم لوگ پہلے ایک تائی لینڈ میں ہم لوگوں نے کافی ریسرچ کیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے سوچا تائی لینڈ میں تھوڑا سا دور پڑے گا.
کراچی میں ہم لوگ یہ لیبارٹری بنا کے اور یہ اس میں کبوتر باز جتنے بھی کبوتروں کا دوائیاں اڑان کا بھی ہے بیماریوں کا ہے کسی کا نہیں ہے یہ سب آپ لوگ کا ہی ہے نہ ہمارا عمل دخل بھی ہوئے گا نہ ہمارا کوئی اس میں کوئی ڈسٹریبیوشن یہ اس طرح سسٹم ہے آپ لوگ خود چلائیں گے. بہت اچھے. پیارے دوستوں میری ایک ریکویسٹ ہے پروفیسر صاحب سے بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے ہماری اور جو ایسوسیشن رجسٹر ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی اسی سال میں اللہ کے فضل سے وہ رجسٹر ہو جائے گی کام شروع ہو جائے گا اس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے اس کے فوائد ہم جان رہے ہیں پروفیسر صاحب کی زبانی. میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کرتے جائیں تو یہ جو بات چیت ہے یہ بات چیت دوستوں تک میکسیمم دوستوں تک پہنچے گی. جی ہاں جلال بھائی یہ آزاد کشمیر کیا دنیا کے کسی بھی حصے سے اس کے ممبر بن سکتے ہیں. پروفیسر صاحب نے بتایا کہ بے شک فینسی پیجنز ہوں یا پٹی والے ہوں نیوی والے ہوں ہائی فلائنگ ہوں جو بھی ہوں آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں. اچھا میرے کسی بھائی نے بریڈنگ کے بارے میں پوچھا تھا تو بریڈنگ کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی غیر رسمی بات کر رہے ہیں ٹوٹل ہم ایسوسیشن پر بات کر رہے ہیں ٹپس نہیں لے رہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی ٹپس بھی لیں گے. میرا خیال ہے حسن علی بھائی نے بریڈنگ کے بارے میں پوچھا تھا. کوئی بات نہیں اگر ان کا جو بھی پوچھیں گے ابھی بھی جواب دیں جی ویری گڈ ویری گڈ. وہ ان کا ذہن میں نہ ہوئے مطلب کبوتر بازی میں یہ نہیں بتا رہے. جی حسن علی آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو اپنا کویسچن جو ہے وہ کمنٹس میں دے سکتے ہیں. اچھا جی یہ جس کا کارڈ بن رہا ہے بھوئی صاحب نے بتایا کہ جس کا کارڈ بنے گا انشاءاللہ تعالی اس کو میڈیسن فری ملیں گی لیبارٹری کی سہولت ملے گی اس کو گھر کے پتے پر نیوز لیٹر ملے گا اس کو میسیجز ملیں گے اور جو ٹورنامنٹس ہوں گے ہمارے سالانہ آپ نے بتایا کہ سال میں 2 دفعہ ٹورنامنٹس ہوں گے اس ایسوسیشن کے تحت. سب سے پہلے جتنے بھی ایریا ہے جی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ جو ٹورنامنٹ ہوئے گی یا یہ چیزیں ہو رہے یہ کسی پارٹی کے لیے نہ میں اپنا ذاتی کے لیے بھی کر رہا ہوں نہ کسی کے لیے صرف کبوتر پروری کے لیے جتنے بھی کبوتر باز انہی کے ہی ہے. جو ایک مثال ہے کراچی میں ایک سسٹم ہے وہ ان کے مطابق کے اوپر ہی ہم لوگ ٹورنامنٹ کریں گے. ایک مثال لاڑکانہ میں ہے جو ان کی ادھر کا رسم اور ان کی اصول انہی کے سسٹم میں چلائیں گے. صرف ہم لوگ کو چاہیے نا شوق ہو جاؤ جیسا ایک فیسٹیول جیسا ہم لوگ بول رہے ہیں اچھے کپڑا پہننے اچھے مطلب خوشی اظہار کرنا ٹورنامنٹ میں ملاقات کرنا ہے. اسی طرح پنجاب میں ہے لاہور میں بھی ہے سیالکوٹ میں بھی ہے گجرانوالہ ہے پورا مطلب دنیا میں. اور جو سب سے اہم چیز ہے میں یہ جو بتانا چاہتا ہوں ایک مثال ہے کبوتر کوئی بھی پیجن لور ہے عمان میں بھی ہے یا یو ای میں یا کئی جگہ میں پلے پاکستان میں ایک انسان کا بھی اچانک پرابلم بھی ہوتا پولیس میں ہے یا کوئی ہاسپٹل میں ہے یا کوئی اس طرح ہے کئی جگہ میں دوسرا ملکوں میں وہ فوراً بتا سکتا. جو ہم لوگ کر سکیں گے جو پیجن لور پورا ہم لوگ ایک یونین ہے وہ ظاہر تو ہم لوگ ان کو ہیلپ کریں گے. ایک مثال ہے ایک سعودیہ سے آ رہا یو ای میں اور ایکسیڈنٹ ہوا یہ ہوا بھی ہے یو ای کا بارڈر کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا پتہ چلا جب پتہ چلا فوراً اپنا لوگ جو ابوظہبی میں ان کو پہنچ گئے ہاسپٹل تک بھی دے کے 3-4 دن ان کو فالو اپ کیا جب تک ان کی فیملی یا ان کی خاندان وہ لوگ پہنچے ہوئے ان کی سہولیات پورا ان کو مطمئن بھی رکھا ہوا. اسی طرح بھی کراچی میں پنجاب میں بھی ہے. اسی طرح اپنا ساتھی پاکستانیوں کے لیے کدھر بھی ہم لوگ جو کر سکتے اور میں ہمیشہ بول رہا ہوں جو بھی ان کا پاس عہدہ ہے کسی کبوتر باز کو ہیلپ کر سکتا حق میں کوئی غلط کام میں نہیں. جیسا انسان آپ کو بتانا کوئی نیا آدمی کئی جگہ میں جاتا ان کو پریشانیاں ہوتی ہے ان کو ضرور ہیلپ کرنا ہے. جی پیارے دوستو یہ آپ بھوئی صاحب کی بات چیت سن رہے ہیں. ثاقب طور صاحب آپ کا شکریہ آپ نے جوائن کیا ہے. استاد شفیق خان صاحب ہمیں یو ایس اے سے دیکھ رہے ہیں. رضا گرامے صاحب
سوئٹزرلینڈ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام بول رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ وبرکاتہ. ثاقب بھائی آپ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں، اپنے گروپس میں شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں یہ اس چیز کو دیکھ سکیں. اچھا بھوئی صاحب، یہ میں نے آپ سے ایک کویسچن کیا تھا جو کہ ہمارے اس کام کو سٹارٹ ہونے سے پہلے کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور اس کو کچھ اور رنگ دینا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کویسچن کیا تھا کہ آیا اس کا کوئی انٹری فیس ہے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے، آپ اس کو کیوں شروع کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اصل میں حقیقت میں اس شو کو بہت پیار کرتا ہوں. جی. جیسے ایک ہوتا انسان کا نشہ ہے نا، وہ یہ ہمارا نشہ ہے کبوتر بازی کا. اور میں کدھر بھی ہوئیں گے نا کبوتر باز ہے، جیسے میں تکن بھی نیند بھی آ رہا، پتہ چلے گا یہ کبوتر باز آیا ہوا، میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں. اور جب بھی میں اپنا آفس سے آتا ہوں 4 بجے یا 3 بجے، یقین مانو بہت تھکن ہوتا ہے، کیوں جلدی اتنا ہے. میں اٹھ جاتا ہوں 4:30 بجے صبح، اور نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ واک کرتا ہوں، پھر آ کے ناشتہ کرتا ہوں، پھر جا کے آفس میں چلا جاتا ہوں. لیکن یقین مانو جس میں آ کے آفس سے نا ریفریش ہوتا ہوں، جا کے میں کبوتروں کا بات بیچتا ہوں، دوبارہ سمجھو میں ریچارج ہو گیا. اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اس میں، نہ میں اپنا ذاتی کا فائدے کے لیے، نہ ہمارا کوئی چیز حاصل کرنے کا. پہلے میں خود اپنا ایک لائف کا ایک جو حصہ ہے، جو ہمارا پورا سال کا انکم ہے، جی، میں اسی اپنا انکم سے میں ایک بجٹ رکھتا ہوں، 20-15% میں کبوتر بازی کے لیے رکھتا ہوں. ویری گڈ، ویری اور گڈ. کوئی چیز ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک بھائی نے کبوتر بازی کا جوڑوں کا بارے میں بتایا، میں آج ان کو سچ سے اور دل سے میں آپ کو بتا دوں گا، جتنے بھی بھائی لوگ آج سن رہے، جوڑے آپ خود حیثیت جیسے آپ کبوتر باز ہے یا پجن لور ہے، آپ خود بنا سکتا. میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس چل کے آ رہا. یہ ہمارا استاد کا صدر ارزاق مرحوم کا ہوتا ہے، فیصل ہے، یہ سب سے نزدیک ہمارا ساتھ ہے. اور میں جب بھی ڈسکس کرتا ہوں ان کے ساتھ ہے. فیصل، جب بھی ہم لوگ کبوتر بازی کا آج کل جو کر رہا ہے، کیا خیال ہے ہم لوگ کبوتروں کا جینیٹک کا جو زبان میں ہم لوگ جینیٹک بولتے ہیں، ہم لوگ کافی پہنچ گئے؟ الحمدللہ کافی حد تک بہت آگے چلے گئے ماشاءاللہ. جب لوگوں سے ڈسکس بھی کرتے ہیں اس بارے میں تو لوگ خود حیران ہوتے ہیں اتنی دور تک چلے گی. ماشاءاللہ. خوشی ہوتے ہیں. اچھا، جوڑے لگانے کے لیے سب سے ایزی چیز ہے، جتنا آپ ٹائم دو گے کبوتروں کو، جتنا آپ کا نالج اتنا بڑھ جائے گا. جتنا آپ اچھے لوگوں کا محفل میں بیٹھو گے، اتنا آپ کو فائدہ ہوئے گا. کبوتر بازی میں بھی جینیٹک بھی ہے، لیکن ہم لوگ جو کبوتر بازوں کا جینیٹک جو مشین سے نہیں ہے، جو ہم لوگ کا کبوتر بازی کا جو الفاظ ہے، جو ہم لوگ مخاطب آپس میں کرتے ہیں، اس میں کبوتروں کا جتنا بھی شناخت ہوتا ہے کبوتر کا، پر کے اندر، آنکھ کے اندر، جسم کے اندر، ہر چیز کے لیے ایک جینیٹک ہم لوگ کھلاتے ہیں ان کو. میں اسی طرح اپنا ساتھیوں کو مخاطب ہوتا. پھر میں ایک کبھی کبھی فیصل کے ساتھ بیٹھتے، جیسے ابوظبی میں یا ہمارا فارم العین میں، شدید گرمیوں میں کچھ کبوتر 11 بجے بیٹھتے، کچھ 2 بجے بیٹھتے، اور کچھ کبوتر 7 بجے بیٹھتے یا 6 بجے بیٹھتے مغرب کا ٹائم پہ. ایک کیل پانی ہے، مطلب 1-2 خون کے کبوتروں کا ایک مثال ہے. کیا وجہ؟ تھوڑا انسان سوچنا چاہیے اس چیز میں، اس میں کیا فرق ہے. اتنا تک فرق نکالا ہم لوگ، جس کبوتر میں یہ 3-4 پوائنٹ اس میں ہیں وہ 6 بجے بیٹھے گا، جس میں نہیں ہے وہ 1-2 بجے بیٹھے گا، اور جس میں نہیں ہے وہ تو 11 بجے بیٹھے گا. اور سارا کبوتر کے اندر ہی ہے. اگر میں آپ کو بولوں گا اسی طرح جوڑے لگا دو آپ کو کامیابی ہوئے گا، یہ سب غلط ہے. جب تک آپ سامنے ساتھ نہیں بیٹھو گے، میں آپ کو جسم کا، جیسے آپ کو ہاتھ میں پکڑوا دوں گا، میں بھائی یہ جسم دیکھ لو، یہ ہڈی اور یہ جوڑ اور یہ پر اور یہ مادی کے اس طرح ہونا چاہیے. لیکن اس چیزوں کے علاوہ سب سے پہلے آپ خود بحیثیت پجن لور، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کبوتر جب اڑتا تھا صبح سے شام تک 4 پرتے، 5 پرتے، 6 پرتوں کا، یہ اپنا مسلسل ایک پرواز دے رہا، اپنا پرواز کم نہیں کر رہا. پھر وہ آپ کو
سمجھ خود آٹومیٹکلی یہ بلد اچھا ہے، یہ ان کی جینیٹک اچھا ہے. پھر جا کے آپ کو پتہ آپ نے کراس کیا کہ کبوتروں میں آپ نے ایک مثال استاد حاجی معین نواز گمن کبوتر جیسا استاد سخی کبوتر کے ساتھ کراس کیا، یا اللہ جنت نصیب ملک ادریس کا کبوتر سخی والوں کا ساتھ، یا استاد حاجی معین نواز گمن کا کبوتر کا ساتھ، یا فقیر گل آپ نے لگایا استاد سخی کا ساتھ، یا مرحوم میاں نذیر کے کبوتروں میں آپ نے استاد سخی والے کے ساتھ لگایا. آپ کو پتہ آپ نے کون سا کراس کر کے کبوتر آئے ہوئے. جب تک آپ اپنا کبوتر کے پیچھے ہسٹری نہیں پتہ وہ آپ نہیں پہنچ سکو گے. کوئی بھی شکل آپ کو نظر آئے گا میگزین میں یا آپ کو نظر آئے گا فیس بک میں، اس میں آپ نہیں چلا جانا. وہ کبوتر میں جاؤ جو کبوتر بازی میں ہو رہا ہوا. اور میں ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں جس کو شوق ہے کبوتر اچھے رکھنے کا، جو کبوتر بازی میں ہو رہیں گے گرمیوں میں یا سردیوں میں، جو آخری کبوتر بیچ رہے کسی کا پاس ہے وہ کبوتر اچھے ہیں، سوا آپ کا پاس ہے، بھائی کا پاس ہے یا کسی کا پاس ہے. کچھ لوگ ہم کو بولتے ہیں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، کچھ لوگ بولتے ہیں یار اچھے کبوتر پاکستان سے لینے. میں نے اگر لینے کس سے لینے، ایک مثال بول رہے ایک مثال ہے سخی سے لینے. میں بولا جب بھی سخی کا شاگرد یا استاد سخی بازی لگائے گا، جو ان کی آخری کبوتر بیچ رہے 11 یا 7 کبوتر، وہ جاؤ آخری بازی میں وہ کبوتر خرید لو، یا اپنا کسی آدمی کے پاس. میں ایک محدود نہیں رکھتا ہوں، بازی کا کبوتر وہ اگر انسان لے سکتا وہ کبوتر آپ کو کام آئیں گے. اس سے آپ بولے کہ وہ کراس ہے. جتنے بھی کبوتر بازی کا کبوتر بنے ہوئے سب کراس ہیں. صحیح، کوئی اصل نہیں ہے. کراس بنتا ہے نام پیدا کرنے کے لیے. نام جب پیدا ہوتا پھر لوگ اسی نام کو لیتے، نام لینے کے بعد وہ نسل بن جاتا. صحیح. اچھا، یہ ایک دوست نے بریڈنگ کے بارے میں فرمائش کی تھی، اس پر بھوئی صاحب نے کافی ڈیٹیل سے بات کی اور آپ کو بتایا بھی کہ کس طرح چیمپئن کبوتروں کو حاصل کریں اور کس طرح ان کو پیر لگایا جائے. میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. ایک کویشچن کروں گا کہ بھوئی صاحب یہ جو ایسوسیشن ہے، جی آج میں اسی کا ایک ایجنڈا لے کر چل رہا ہوں. بالکل جی. تو یہ کسی محسوس پارٹی کے لیے ہے؟ نہ کسی کو سپورٹ کی جائے گی؟ نہ آپ پیجن لور ہے جی. آپ امریکہ میں بیٹھا ہو آپ کا ہی ہے، آپ لاہور میں بیٹھا ہو آپ کا ہی ہے. ہم لوگ وہ سسٹم لا رہا جو سب مالک ہے، جو ممبر ہے وہ خود مالک اسوسیشن کا. بالکل ٹھیک. جب بھی آپ کے پاس فنکشن آپ ان کو آرڈر دے سکتے، بھائی یہ ہمارا تصویر لگا دو، وہ فری آف کاسٹ کوئی بھی چیز ہے. اور وہ سسٹم آپ کا سامنے آئے گا، آپ نے پہلے بتایا آپ کا پہلے لگے گا. جو دوسرا نمبر میں چیز مانگا وہ دوسرا نمبر میں ان کا آرڈر چلا جائے گا. ہر وقت میں آپ ادھر ہو یا سیالکوٹ میں ہو یا آپ دبئی میں ہو یا ابوظبی میں ہیں، سب جو بھی ایک سسٹم ہے وہ سسٹم سب کے لیے ایک واضح ہوئے گا. اور ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں. ہاں میں سپورٹ کروں گا فائنینس میں، اور کوشش کروں گا اپنا جو یو ای کے اندر جو بزنس کمیونٹی وہ بھی سپورٹ کریں گے، پاکستان کا بزنس کمیونٹی، اور ہر ملک میں پہلے بنگلہ دیش میں ہے، پہلے عراق میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، پورا گلف میں کدھر بھی ہوئیں گے انشاءاللہ. اچھا، ثاقب باوا صاحب آپ کو سلام بول رہے ہیں. وعلیکم السلام اور آپ کی طبیعت دریافت کر رہے ہیں. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ثاقب باوا بھائی. اچھا، آپ ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے کہ یہ جو ایسوسیشن ہے اس میں ہمارے دوست تو آئیں گے ہی آئیں گے جو سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، وہ تو آئیں گے ہی. کچھ ایسے بندے ہیں جو کہ ناراض بھی رہتے ہیں، کوئی نظریاتی اختلاف ہوتا ہے کوئی اس طرح سے، آپ ان کو بھی اس میں انوائٹ کرنا چاہیں گے؟ بالکل. اگر آپ بتاؤ گے، آپ اشارہ کر لو گے، ان کی میں گھر تک بھی جاؤں گا. جی. پہلے میں ان کے گھر تک جاؤں گا انشاءاللہ، میں ان لوگ سے پیار دوں گا، ان کو صحیح سمجھاؤں گا، ان کو حقیقت دکھا دوں گا. اور ہمارا پاس انشاءاللہ پروف بھی ہوئیں گے، اور آپ کا پاس بھی ہوئے گا، اور سب کا پاس ہوئے گا. یہ سب کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے.
بالکل ٹھیک ہے. تو پیارے دوستو، یہ بات چیت تھی. پروفیسر صاحب کی کچھ کویشچن کیے، پھر بھی کافی لمبا ٹائم چلا گیا، کافی لمبا ٹائم نکل گیا. تو میں آپ کو کچھ اس سلسلے میں مزید بتانا چاہوں گا کہ جیسے آپ کو بتایا پروفیسر صاحب نے کہ اس میں کارڈ پر آپ کو میڈیسن دی جائے گی، لیبارٹری کی سہولت ہوگی، میڈیا کی جو سہولت ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو تاریخ میں پہلے نہیں کی گئی وہ یہاں کا لٹریچر عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے عربک جو ہمارے شائقین ہیں وہاں پر ان کو بھی پہنچایا جائے گا. اس میں بیماریوں کا بھی پہنچایا جائے گا، اس میں نسلوں کا بھی، اس میں معروف اساتذہ کرام کا بھی پہنچایا جائے گا. معلومات سالڈ دی جائیں گی، وہ مطلب جس طرح چلتی پھرتی معلومات نہیں دی جائیں گی. تو یہ بڑی ہی اچھی ایک کاوش ہے. آپ لوگوں کو تہہ دل سے اس میں حصہ لینا چاہیے. اور آپ نے پروفیسر صاحب کی زبان سے سنا، انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں، انہیں اس کے لیے انہوں نے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں رکھی، بلکہ اپنے پاس سے انہوں نے اس میں فنڈ بھی مقرر کیا ہے جو کہ ہر سال وہ کبوتر پروری پر خرچ کرتے ہیں. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، اگر یہ پلیٹ فارم ہم مل کر سارے کامیاب بناتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہوگا، پوری دنیا کے لیے. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سپورٹس اور گیم کی حد تک رہیں گے، اخلاقی حد تک بھی انشاءاللہ تعالی سپورٹ کی جائے گی. جو غریب کبوتر پرور ہیں ان کو بھی سپورٹ کی جائے گی اس میں، اور باقاعدہ وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ جب یہ ایسوسیشن ہم کرتے ہیں تو اس میں جو رجسٹرڈ ممبر ہوں گے ان کو بھی باقاعدہ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی سپورٹ کیا جائے گا. آپ لوگوں نے جو کویشچن کیے، کچھ جو کویشچن ہیں وہ آج کی ڈسکشن کے حوالے سے نہیں تھے. آج کی جو ڈسکشن ہے وہ ٹوٹل اسی کے بارے میں تھی. انشاءاللہ تعالی ہماری پروفیسر صاحب سے میٹنگ رہے گی، اور آپ سب دوستوں نے ساتھ دیا، بہت سارے لائکس کیے. میں میں پروفیسر صاحب کی طرف جو الوداعی جملے ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں کیمرے کا رخ کرتا ہوں. آپ دوستوں کا شکریہ. میں جتنا بھی اپنا کبوتر پرور یا شکین لوگ، ہمارا سینئر اساتذہ ہے یا اساتذہ کرام یا خلیفہ ہے، جتنا بھی پیجن لور ہے، میں ایک ریکویسٹ کروں گا. تقریباً 2 ہفتے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کبوتر بازی کا گروپوں کا اندر یہ نا، اور میں اپنا مطلب کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوں، لیکن میں اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ جو آج آپ لوگ کا ملک آج کل الیکشن میں جا رہا، اور لوگ کافی بدتمیزیاں، نام بھی لے رہے، غلط بھی کر رہے لوگوں کے لیے، مطلب جو آپ یہ سب لیڈر آپ کے ہی ہے. دیکھو ہر جگہ میں انسان کو اگر اچھائی نہیں بول سکتا، برائی بھی نہیں بولو. مطلب یہ چیزیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. کوئی دنیا آپ لوگ کو دیکھ رہے، ہر گروپوں کے اندر ہر قسم کا ملکوں کا آپ لوگ کا ساتھ گروپ میں شامل ہے. میں ابھی موقع ملا، میں اس لیے بول رہا ہوں آپ لوگ کا ملک بہت اچھا ہے. کو میں خود ذاتی تقریباً 40 سال پاکستان کا ساتھ میں اپنا تعلقات، اور میں تقریباً 20 سال پاکستان میں رہ رہا ہوں، اور اس طرح ملک آپ لوگ کو کم ملیں گے. پاکستان اور UAE کا دوستی کا زندہ باد، زندہ باد. جی یہاں پر ہمارے ساتھ یہ میں آپ کو ویو کرواتا چلوں، زمان بھائی ہیں، غلام حسین، عباس. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اچھا جی پیارے دوستو، اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا پروگرام معلوماتی حوالے سے بہت پسند آیا ہوگا. اس پر بے شک اس کو ریپیٹ کر کے سنیے گا، غور کیجئے گا. اچھا جی، یہ لاسٹ میں پروفیسر صاحب، ایک میرے دوست ہیں حسنین عابد صاحب پیل میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی پٹھانوں کی طرف سے آپ کو سلام دے دیا جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیں جی دوستو، اللہ حافظ، جزاک اللہ.